لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر میں کچھ سمجھانا چاہوں تو تھوڑی سی عقل کی روشنی میں بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ کسی بھی انسان سے پوچھیں کہ آگ طاقتور ہے یا پانی طاقتور، تو دنیا کا انسان جواب دے گا کہ آگ طاقتور نہیں، پانی طاقتور ہے، اس لیے کہ آگ کو بجھانے کی طاقت پانی کے اندر ہے۔ پھر اگر آپ پوچھیں کہ یہ بتائیں کہ ہوا طاقتور ہے یا پانی طاقتور ہے، تو انسان جواب دے گا ہوا طاقتور ہے، اس لیے کہ وہ پانی کو اڑا کر کے لے جاتی ہے۔ کسی انسان سے پوچھیں ہوا طاقتور ہے یا چاند طاقتور ہے، انسان کہے گا چاند طاقتور ہے۔ اسی طریقے سے آپ پوچھیں کہ چاند طاقتور ہے یا سورج طاقتور ہے، انسان کہے گا سورج طاقتور ہے۔ اب آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں نے آگ کو طاقتور سمجھا، اس کی پرستش شروع کر دی۔ بہت ساروں نے پانی کو طاقتور سمجھا، اس کی پرستش شروع کر دی۔ بہت ساروں نے ہوا کو طاقتور سمجھا، اس کی پرستش شروع کر دی۔ بہت ساروں نے پہاڑ کو طاقتور سمجھا، اس کی پرستش شروع کر دی۔ بہت ساروں نے سورج اور چاند کو طاقتور سمجھا، اس کی پرستش شروع کر دی۔ لیکن اللہ اکبر، میرے کریم نے اپنے محبوب کو اتنی طاقت عطا فرمائی کہ زمین پر کھڑے رہ کر اشارہ حضور نے کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ دنیا ہو سکتا تھا حضور کو معبود سمجھ کر ان کی پرستش کرے، تو حضور نے بتایا سنو، تم مجھے دیکھ کر، میری طاقت کو دیکھ کر میرے سامنے جھکنے کی بات کرتے ہو؟ نہیں، مجھ سے بھی بڑا طاقتور خدا ہے جس نے مجھے یہ قوت عطا فرمائی، جس کے سامنے میں جھکتا ہوں اسی کے سامنے تم جھک جاؤ۔ تو خدا تک جھکانے اور خدا کی بارگاہ میں جھکانے والی ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو جو ان کے قریب ہوا وہ خدا کے قریب ہو گیا۔ حضور آئے تھے خدا سے قریب کرنے کے لیے، حضور آئے تھے اللہ عز و جل کی محبت کا چراغ لوگوں کے سینوں میں روشن کرنے کے لیے۔ اس لیے جب کوئی حضور تک پہنچ جاتا ہے تو وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ نہ عبادت کرتے ہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کر کے انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں تو یہی کہتے ہیں یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، کہتے ہیں تو یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ اسی طریقے سے ہم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منا کر کے دنیا کو یہ درس دیتے ہیں کہ میلاد جس کی منائی جائے وہ خدا نہیں ہوتا، اور جس کی میلاد نہ منائی جائے، جو نہ پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، وہ خدا کی ذات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، ان کے قدموں تک پہنچنا، یہ دین ہے۔ ان کے احکام کی بجا آوری دین ہے، ان کے فرمان پر عمل کرنا دین ہے۔ اسی لیے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کیا خوب کہتے ہیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ یعنی اگر میں قبر میں پہنچوں اور قبر میں پہنچنے کے بعد جب قبر میں فرشتے سوال پوچھیں کہ تمہارا دین کیا ہے، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے عرض کروں کہ فرشتوں میرا دین پوچھتے ہو، میرا دین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ دین رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کا نام ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی تعریف میں وَلِأَئِمَّتِهِمْ، اور حکمراں کی اطاعت، امام کی اطاعت، اللہ اکبر، اللہ کے فرمان کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کسی امام کی بات ہے، کسی امام کی بات ہے، کسی امیر کی بات ہے، کسی حکمراں کی بات ہے، مسلم حکمراں اور کسی مسلم امام کی اگر بات ہے، تو اس کی اطاعت کرنا یہ در حقیقت اس کی خیر خواہی ہے۔ اور اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعامتہم، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
عام انسانوں کی خیر خواہی، مسلمانوں کی خیر خواہی، یہ بھی در حقیقت دین ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اگر قرآن شریف کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے سب خیر خواہی ہی کے لیے تشریف لائے، سب نے انسانوں کی خیر خواہی کی۔ اللہ اکبر۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان سے جب بیعت لیتے تو آپ جانتے ہیں بیعت کے وقت صحابہ کرام علیہم الرضوان سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے بیعت لیتے۔ اللہ اکبر۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحیح بخاری میں حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کیا انہوں نے کس طرح سے بیعت لی۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی کہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کریں گے۔ یہاں یہ بات ذہن کے اندر رکھی جائے، مسلمان کی خیر خواہی کرنا یہ در حقیقت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دینداری ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے دین سمجھا ہی نہیں، اور نہ سمجھنے کی وجہ سے آج اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ پوری دنیا میں کسی مذہب کے ماننے والے سب سے زیادہ آپس میں اس وقت جھگڑا کر رہے ہیں تو کسی اور مذہب کے ماننے والے نہیں، یہ صرف اسلام کے ماننے والے ایک دوسرے کے قتل و غارت گری کے شکار نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ دین کو چند باتوں میں قید کر دینے کی وجہ سے، دین کی تعریف کو صحیح معنوں میں نہ سمجھنے کی وجہ سے، دین کا جامع تصور دل و دماغ میں نہ ہونے کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر یہ بلائیں اور یہ وبائیں پھٹ پڑی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک ایسی قوم کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں جس قوم کی طاقت ایک جو ہے وہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ کچھ نہیں رہ گئی۔ نہ ہمارا کوئی وزن ہے، نہ ہماری کوئی طاقت ہے، نہ ہماری کوئی قوت ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے کہا جاؤ میرے لیے گھوڑا خرید کر لے کر کے آؤ۔ گئے وہ بازار کے اندر، اللہ اکبر، ایک گھوڑا انہوں نے پسند کیا، اور پسند کے بعد قیمت طے ہو گئی، اور طے قیمت کے مطابق اس گھوڑے والے کو لے کر گھوڑا لے کر حضرت جریر کے پاس حاضر ہوئے۔ اللہ اکبر۔ غالباً 300 درہم کے اندر وہ گھوڑے کی قیمت طے ہوئی تھی۔ اللہ اللہ۔ حضرت جریر نے اس گھوڑے کے مالک سے پوچھا یہ گھوڑا تمہارا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کتنے میں تم نے انہیں طے کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ کے غلام کو 300 درہم بتائے ہیں اور اس میں معاملہ طے ہوا ہے۔ آپ نے گھوڑے کو دیکھا اور فرمایا اس گھوڑے کی قیمت 300 نہیں ہو سکتی، اس کی قیمت 400 ہوگی۔ بڑھاتے گئے، 400 سے 500، 500 سے 600، 600 سے 700۔ میں توجہ چاہوں گا صحابی کی فکر پر اور دین کے سلسلے میں ان کی سوچ پر کہ آپ اندازہ لگائیں جب انہوں نے اس طریقے سے قیمت بڑھانی شروع کی تو گھوڑے کا مالک حیرت و استعجاب کا شکار ہوا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے لوگ تو قیمت گھٹاتے ہیں، یہ صحابی رسول ہیں، مذاق تو نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن قیمت بڑھانے کی وجہ کیا ہے؟ آخر میں جو قیمت انہوں نے فکس کی 700 کے قریب، اس کے بعد وہ قیمت جب انہوں نے ادا کی تو گھوڑے کے مالک نے کہا حضور یہ تو بتائیے کہ گھوڑے کی قیمت 300 طے ہو چکی تھی، پھر آپ نے 300 کی جگہ پر مجھے اتنی زیادہ قیمت کیوں عطا فرمائی؟ ارشاد فرماتے ہیں سنو، میں نے جب حضور سے بیعت کی تھی تو سرکار نے مجھ سے بیعت لی تھی مسلمانوں کا بھلا چاہنا، تو میں نے سوچا کہ میں تمہارا بھلا چاہ کر کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کے مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ ہے؟ آج کا مسلمان تو مسلمان کا گلا گھونٹ رہا ہے، مسلمان کی تجارت چھین رہا ہے، مسلمان کے گاہک چھین رہا ہے، مسلمان کی زمین چھین رہا ہے۔
ہے، مسلمان کی آبرو چھین رہا ہے، مسلمان کی زندگی سے کھلواڑ کر رہا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں۔ ہزارہ حج کر لو، کعبے کے طواف میں زندگی گزار لو، لیکن جو تعریف مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اگر اس تعریف کے مصداق کوئی نہ ٹھہرے تو یقین مانے وہ دیندار نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی آغوش میں پرورش پانے والے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے قسم کھا کر کے فرمایا، اللہ کے نزدیک بندوں میں محبوب ترین بندے وہ ہیں جو سورج اور چاند کی نگرانی کرنے والے ہیں، یعنی مؤذنین اذان دینے والے، اور جو چلتے پھرتے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ اپنے گھروں کے اندر قید ہوتے ہیں، تجارت میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن مؤذن جب اذان کہتا ہے تو یہ اذان کہہ کر ہماری بھلائی چاہتا ہے، اور وہ ہمیں اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، نماز کی طرف بلاتا ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ مؤذنین بھی ہمارے خیر خواہ ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، اور خیر خواہی جن کا شیوا ہوتا ہے، وہ در حقیقت روئے زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص مسلمانوں کی خیر خواہی کر رہا ہے، انسانوں کا بھلا چاہ رہا ہے، اور اس کے اندر اپنی زندگی کے لمحات گزار رہا ہے، اور اللہ کے احکام کی بجا آوری کے اندر اپنی زندگی کے لمحات کو گزار رہا ہے، تو شرح بخاری کے اندر فرمایا گیا کہ وہ زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بعض تابعین سے منقول ہے کہ اگر میں جامع مسجد میں داخل ہوں اور وہ لوگوں سے بھری ہوئی ہو، اور مجھ سے پوچھا جائے کہ ان سب میں بہتر کون ہے، تو میں جواب دوں گا جو لوگوں کے ساتھ زیادہ خیر خواہی کرنے والا، اور اگر یہ پوچھا جائے ان میں سب سے برا شخص کون ہے، تو میں کہوں گا جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کا معاملہ زیادہ کرنے والا ہو۔ اللہ اکبر۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو سمجھیں، اور دین کو سمجھنے کے بعد، دین کے تصور کو سمجھنے کے بعد دین پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ اس بات کو اختتام کی طرف لے جانے سے پہلے پھر میں اس بات کی طرف آ جاؤں کہ دین کی اساس کیا ہے، اسے ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں۔ دین کی اساس توحید ہے، اور توحید کے حوالے سے اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل کے فرمان کو دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کہتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے بڑی محکم گرہ تھامی جسے کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ جس نے اللہ کو ایک مانا، شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی کوشش کی، اور شیطان کے حکم کے خلاف چلنے کی اپنے اندر جرأت پیدا کی، اور شیطان کی پرستش اور شیطانی کاموں سے اپنے آپ کو روکا، اور اللہ کے احکام کو مضبوطی سے تھام لیا، تو پھر آپ جانتے ہیں وہ تھامنا ایسا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا وہ ایسی چیز کو تھام رہا ہے کہ یہ گرہ کبھی کھلنے والی ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کو ماننا یہ ایسی گرہ ہے جو کبھی کھل نہیں سکتی، اور یاد رکھیں اللہ عز و جل کی یہ جو ہے ماننا جو ہے، وہ رسی کی گرہ کو اگر ٹائٹ باندھ دیا جائے تو کھلتی نہیں، اور رسی کا کام ہوتا ہے بلندی کی طرف جانے کے لیے آدمی رسی کا استعمال کرتا ہے۔ اگر کوئی توحید کو صحیح طور پر دل و دماغ
دماغ کے اندر بسا لے تو یقیناً وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ سے بلند و بالا مقام حاصل کرنے کے مترادف ہوگا۔ تو دین کی اساس توحید ہے، اللہ کو مانو، اور اسی کے ساتھ ساتھ دین کی جو ڈیفینیشن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی انسان کا برا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، برا سوچو بھی نہیں، اور خاص طور پر مسلمانوں کا تو برا سوچو ہی نہیں۔ اللہ اکبر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ پر بھی پہرا بٹھا دیا اور فرمایا ظن المؤمنین خیرا، مومن کے لیے اچھا گمان کرو، برا گمان بھی نہ کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آج مختصراً میں نے دین کے تصور کے حوالے سے، معنی کے حوالے سے آپ کے دل و دماغ میں کچھ باتیں اتارنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو صحیح معنوں میں دین سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں دیندار بنائے، اور پروردگار جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر، ان کی محبت، ان کی الفت، ان کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔